بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحمید معنی ہو الثناء مرتن غیر مرہ۔ تحمید کے معنی ہے بار بار مدح و ستائش کرنا۔ عن البراء قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينقل التراب يوم الخندق، أي روي عن البراء بن عازب الصحابي المشهور قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الطين يوم غزوة الخندق، یعنی حضرت براء بن عازب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن مٹی ڈھو رہے تھے۔ حتی اغمرا بطنہ او اغبرا بطنہ، ای حتی ستر التراب بطنہ او قال الراوی اغبرا بطنہ، ای علت التراب والغبار فوق بطنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھو رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے پیٹ مبارک کو مٹی نے چھپا لیا تھا، یا آپ کا پیٹ مبارک غبار آلودہ ہو گیا تھا۔ وہو یقول، اور وہ فرما رہے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، ای اقسم باللہ لولا ہدایت اللہ تعالی و ارشادہ ایانا بارسال الرسول مہتدینا بانفسنا وما آمنا وما اسلمنا، یعنی خدا کی قسم اگر اللہ کی ہدایت و رہنمائی نہ ہوتی تو ہم خود سے ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ ایمان لاتے اور نہ ہی مسلمان ہو پاتے، اور نہ ہی زکوٰۃ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، ای ما زکینا الزکاۃ المفروضہ وما صلینا الصلاۃ المکتوبہ، یعنی اور نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی زکوٰۃ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا، ای فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا، ای فَأَنزِل عَلَيْنَا اطمینانًا وقرارًا، یعنی تو ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما۔ وَإِن قَاتَلْنَا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ فَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا عَلَى مَيْدَانِ الْقِتَالِ وَقَوِّنَا، اور اگر ہم دشمن سے جنگ کریں تو ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ ثبت الاقدام ان لاقینا۔ ان الاولا قد بغوا علینا، ای ان اولئک قد عدوا وظلموا علینا، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیا۔ اذا ارادوا فتنة ابینا، ای ان ارادوا وقصدوا فتنة القتال قلنا لا نريد ولا نقصد القتال، یعنی کفار و مشرکین جنگ اور خون ریزی کا ارادہ کریں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں قتل و خون ریزی منظور نہیں۔ ورفع بها صوته ابینا ابینا، اور ابینا ابینا پر اپنی آواز بلند کی۔ ويقول المؤلف موضحا سبب بداية الكتاب بهذه الأبيات، قد اوردنا هذه الأبيات في بداية الكتاب، أي ذكرنا هذه الأبيات فی ابتداء الکتاب و اولہ، یعنی ہم نے کتاب کے شروع میں
یہ اشعار اس لیے بیان کیے کہ لأنہا جرت علی لسان الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وإن كان قارئها عبد الله بن رواحة رضی اللہ تعالی عنہ، أي لأنها نطقت بها بلسان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وإن كان ناظمها عبد الله بن رواحة رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی ہم نے کتاب کے شروع میں یہ اشعار اس لیے بیان کیے کیونکہ یہ اشعار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک پر جاری ہوئے، اگرچہ اسے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظم فرمایا۔ وَهِيَ مِنَ الرَّجَزِ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الرَّجَزِ أَنَّهُ شِعْرٌ أَوْ نَثْرٌ مُقَفًّن، أي هذه الأبيات من قبيل الرجز من أصناف الشعر، وقد اختلف أصحاب الشعر في الرجز في أنه شعر أو نثر ذو قافیہ، یعنی مذکورہ اشعار شعر کی اصناف میں سے صنف رجز کے قبیل سے ہے، اور شعراء کا اس میں اختلاف ہے کہ رجز آیا نظم ہے یا قافیہ بند نثر ہے۔ والشعر کلام موزون مقفن قصدا، ای الشعر من الکلام ما نظم علی وزن شعر و قافیۃ بالقصد، یعنی شعر ایسا کلام ہے جسے قصدن باوزن اور ہم قافیہ کیا گیا ہو۔ وقالو خرج بقید القصد ما یوجد علی وزن شعر من آی القرآن او حدیث الرسول کما فی الاشباہ و شرحها وغیرہما، ای قال الشراح مبینین فوائد قیود تعریف الشعر، خرج من التعریف بقید القصد الآیات والاحادیث التي توجد على وزن الشعر لأنها وردت وصدرت بدون قصد بالوزن والقافیہ، یعنی قصد کی قید سے وہ آیات اور احادیث شعر ہونے سے خارج ہو گئیں جو شعر کے وزن پر پائی جاتی ہیں۔ ورقۃ بن نوفل بن اسد وهو احد من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعث، وكان يذكر الله في شعره في الجاهلية ويسبحوه وهو الذي يقول، أي ورقة بن نوفل قبل إعلان النبي صلى الله عليه وسلم نبوته وقبل نبوته في العهد الجاهلي أيضا يذكر الله تعالى ويسبحه، أي يتيقن بالله تعالى وله ما يلي من الاشعار، یعنی ورقہ بن نوفل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اور وہ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ نیچے کے اشعار انہی کے یعنی ورقہ بن نوفل کے ہیں۔ لقد نصحت لأقوام وقلت لهم انا النذیر فلا یغررکم احد، یعنی لقد نصحت، میں نے خیر خواہی کی قوموں کی، میں نے قوموں کی خیر خواہی کی، وقلت لهم، اور ان سے کہا۔ نصحت و نصیحت کرنے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ انا النذیر فلا یغررکم احد، میں ڈرانے والا ہوں تو تمہیں کوئی دھوکے میں نہ رکھے، تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے۔ معنی البیت باللغت العربیہ ای لقد طلبت الخیر لأقوام والتمست منهم وقلت لهم انا مخوف ومنذر فلا یذلکم احد فانتبہوا لا تعبدن الہا غیر خالقکم فإن دعوکم فقولوا بیننا حدد،
لا تعبدن الہن غیر خالقکم، عبادت نہ کرو اپنے خالق کے سوا کسی معبود کی، لا تعبدن عبادت نہ کرو الہن کسی معبود کی، غیر خالقکم اپنے خالق کے علاوہ، ای لا تتخذوا معبودا احدا معبودا سوا من خلقکم، فإن دعوکم اگر وہ تمہیں بلائیں، اگر وہ تمہیں غیر خالق کی عبادت کی طرف بلائیں، فقولوا تو کہو بیننا حدد ہمارے سامنے رکاوٹ ہے، ہمارے سامنے حد ہے، اے فإن نادوکم ودعوکم الی عبادت غیر خالقکم فقولوا لهم لدینا وامامنا مانع فلا نعبد احدا سوا خالقنا، سبحان ذی العرش سبحانا یدوم له وقبلنا سبح الجودی والجمد، سبحان ذی العرش عرش والے کو پاکی، ایسی پاکی یدوم له جو اس کے لیے ہمیشہ رہے، عرش والے کے لیے پاکی ہے ایسی پاکی جو اس کے لیے ہمیشہ رہے، یعنی عرش کا مالک پاک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ پاک رہے گا، ای اسبح مالک العرش سبحانا لا یزال یقوم ابدا ابدا، وقبلنا سبح الجودی والجمد، وقبلنا اور ہم سے پہلے سبحا پاکی بیان کی، الجودی جودی پہاڑ نے، والجمد اور جمد پہاڑ نے، جودی اور جمد یہ دونوں پہاڑیوں کے نام ہیں، قبل تسبیحنا سبح الجودی والجمد، ای نزہ الجودی والجمد، نزہہ تعالی الجودی والجمد عن العیوب والنقائص، مسخر کل ما تحت السماء له، مسخر تابع ہے، مسخر ہے، محکوم ہے، فرما بردار ہے، کل ما وہ سب تحت السماء جو آسمان کے نیچے ہیں، لہو اسی کے لیے، یعنی آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہیں سب اللہ تعالی کے تابع و فرما بردار ہیں، لا ينبغي ان يناوی ملکہ احد، لا ينبغی مناسب نہیں ہے، ان يناوی ملکہ اس کی بادشاہت کا مقابلہ کرنا، احد ان يناوی ملکہ احد کہ کوئی اس کی بادشاہت کا مقابلہ کرے، لا ينبغی مناسب نہیں ہے، ان يناوی مقابلہ کرے، ملکہ اس کی بادشاہت کی کا احد کوئی، یعنی جو کچھ بھی آسمان کے نیچے ہیں سب کے سب اللہ کے تابع اور اس کے فرما بردار ہیں، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کی مخالفت کرے، اس کی بادشاہت کا مقابلہ کرے، ای کل ما تحت السماء من المخلوقات تابع للہ تعالی ومحکوم له، لا يجوز لأحد بل لا يمكن لأحد ان يقابله فی سلطنته، لا شیء مما ترى تبقى بشاشته یبقى الالہ وجود المال والولد، لا شیء کوئی چیز نہیں رہے گی، مما ترى جو تم دیکھتے ہو اس میں سے کوئی چیز، تبقى نہیں رہے گی، بشاشته اس کی رونق، جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو اس میں سے کسی بھی چیز کی رونق نہیں رہے گی، لا شیء مما ترى تبقى بشاشته جو کچھ تم دیکھتے ہو، مما ترى جو کچھ تم دیکھتے ہو اس میں سے کسی بھی چیز کی بشاشت یعنی رونق باقی نہ رہے گی، ای لا یدوم رونق ای شیء تروہ فی هذه الارض یبقى الالہ ویود المال والولد، خدا باقی رہے گا اور مال اور اولاد ہلاک ہو جائیں گی،
यबकल इलाहु ऐ यदूमुल इलाहु व यबका व हलका यहलुकुल मालु वल औलाद ऐ यफनल मालु वल औलाद लम तुगने अन हुर्मुजिन यौमन खजाइनुहु लम तुगने काम ना आया अन हुर्मुजिन हुर्मुज को यौमन किसी दिन एक दिन खजाइनुहु उसके खजाने एक दिन हुर्मुज के खजाने हुर्मुज के काम ना आए हुर्मुज को कोई फायदा ना दिया। वल खुल्दा कद हावलत आदो फमा खलदू और हमेशा रहने का कद हावलत इरादा किया आदो आद ने कौम आद ने खुल्द का इरादा किया हमेशगी का इरादा किया फमा खलदू तो हमेशा ना रहे। लम तुगने अन हुर्मुजिन ऐ लम तनफा हुर्मुजन यौमन खजीनतुहु व अमवालुहु व दौलतुहु ऐ लम तनफा वलम तुफिद सरवतो हुर्मुजिन व दौलतो हुर्मुजिन व खजाइनो हुर्मुजिन व अमवाल हुर्मुजिन यौमन इयाहु व कौम आदिन अरादतिल खुल्दा व तलबतिल खुल्दा लाकिन मा बकौ खालिदीन बल फनौ व मातू कुल्लुहुम वला सुलेमानो इज़ तजरी रियाहु बिही वल इंसु वल जिन्नु फीमा बैनहुम बुरुदु वला सुलेमानो और ना ही सुलेमान बाकी रहे इज़ तजरी रियाहु बिही जबकि हवाएं उनके हुक्म से चलती थीं इज़ जबकि तजरी चलती थीं अर्रियाहु हवाएं बिही उनके हुक्म से ऐ मा खलदा सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐ मा बक़िया सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल माता हुआ ऐज़न मा अन्नर रियाहा तहब्बु बेहुक्मिही व बेअमरिही वल इंसु वल जिन्नु फीमा बैनहुम बुरुदु अइल इंसानो वल जिन्नु लहू कल कासिद वल इंसो वल जिन्नो और हालांकि इंसान और जिन फीमा बैनहुम उनके आपस में बुरुदु एक दूसरे के पैगाम रसा थे। बरीद की जमा बुरुद पैगाम रसा कासिद एक दूसरे के पैगाम रसा यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इंसान और जिन एक दूसरे के लिए पैगाम रसानी करते थे। इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा ना रहे। ऐनल मुलूकुल्लती कानत लिइज्जतिहा मिन कुल्ले औबिन इलैहा वाफिदुन यफेदू ऐनल मुलूकुल्लती वो बादशाह कहाँ हैं मुलूक मलिक की जमा वो बादशाह कहाँ हैं कानत लिइज्जतिहा के कानत लिइज्जतिहा जिसकी इज्जत व अजमत की वजह से मिन कुल्ले औबिन हर गोशे से इलैहा उनके पास वाफिदुन यफदू गिरोह आया करते थे। असल में यह है कानत यफेदो मिन कुल्ले औबिन कानत यफेदो वाफिदुन मिन कुल्ले औबिन इलैहा। देखें ऐनल मुलूकुल्लती वो बादशाह कहाँ हैं कानत ले इज्जतिहा जिनकी इज्जत व शौकत की वजह से मिन कुल्ले औबिन हर गोशे से हर जानिब से इलैहा उनके पास वाफिदुन यफीदो गिरोह आया करते थे। वाफिद के माने गिरोह वफद गिरोह आया करते थे यानी मा बक़िया तिलक सलातीन बल मातत व फनत मा अन्ना ले अज़मतिहा ले अजले अज़मतिहा मिन कुल्ले नाहियतिन ताती जमाआतुन कसीरतुन इलैहा हौजुन हुनालिका मौरूदुन बिला कज़िब ला बुद्दा मिन वर्दिही यौमन कमा वरदू। हौजुन मौत एक हौज है हुनालिका मौरूदुन वहाँ गुजरना है वहाँ वारिद होना है बिला कज़िब बगैर किसी झूठ के यानी बगैर किसी शक के। अल मौतो हौजुन
لا بد من الورود فیہ لکل من فی الارض لا بد من وردہ یومن کما وردو لا بد من وردہ اس حوض میں اترنا ضروری ہے ایک دن کما وردو جیسا کہ اگلے لوگ اترے، یعنی لا بد لکل احد من الموت کما ماتو لا بد من وردہ یومن ایک دن اس گھاٹ میں اس حوض میں اترنا ضروری ہے کما وردو جیسا کہ اترے، اے لا بد من اتیان ذالک الحوض کما اتو ذالک الحوض۔ آج کا سبق یہیں